السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ بیریئرز میں ہوں محمد مالک۔ ویسے تو روز ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہیں سیاست میں، عدالتوں میں، عدالتوں کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اس پہ بات ہوتی ہے، پھر جو ریاستی اداروں کی اور جوڈیشری کے درمیان سیاست ہے اس کی بات ہوتی ہے، خان صاحب کی اس کی۔ لیکن اصل مسئلہ اس ملک کا ہے کیا؟ ہر چیز جڑی ہوئی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے معیشت کے ساتھ۔ معیشت پہ لیٹلی کچھ اچھی خبریں آئیں، موڈیز کی ریٹنگ بہتر ہوئی، فچ نے ریٹنگ ہماری بہتر کی، جو نیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں۔ پھر جو مہنگائی ہے، پہلی دفعہ آپ کی سنگل ڈیجٹ انفلیشن میں آ گئی، پرائم منسٹر نے اس پہ ایک وکٹری سپیچ بھی دے دی۔ دو تین سوال اٹھتے ہیں، کیا یہ مہنگائی وقتی طور کی ریلیف ہے؟ کیا یہ آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پہلے 2 ماہ ہیں ٹیکسز کلیکشن FBR کی، وہ تقریباً 90 بلین روپے سے زیادہ کی شارٹ فال سے پہلے 2 ماہ میں ہے۔ اس قسم کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ اگر یہ ٹیکس فال کنٹینیو کیا تو شاید ود ہولڈنگ ٹیکس میں 1% انکریز ہو جائے FBR کی طرف سے۔ اور اگر یہ مہنگائی ایسے ہی رہی، کیونکہ یہ لانگ ٹرم اس کے بھی بہت سے فیکٹرز ہیں، اور سب سے بڑا فیکٹر ہے IMF کا۔ ہمیں بار بار بتایا گیا کہ IMF اگست میں ہو رہا ہے، پھر سپتمبر میں ہو رہا ہے، اب ستمبر کے آخر کا سن رہے ہیں، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک آ رہی ہیں۔ وہ خطرناک اس لیے نہیں کہ ہوگا نہیں، ہو جائے گا، لیکن کن شرائط پہ ہوگا۔ فار ایگزامپل پنجاب گورنمنٹ نے ایک پھرتی دکھائی اور انہوں نے پرائس ریڈیوس کر دی بجلی کے بلوں میں، جو 14 روپے پر یونٹ کا انہوں نے ڈسکاؤنٹ کیا۔ اس کے بعد اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ IMF نے شرائط اور سخت کر دی ہیں، تاکہ ان کا جی اور کوئی چالاکیاں نہ آپ دکھائیں۔ اب جو صوبے ہیں وہ کسی قسم کی ریلیف ایسی نہیں دے سکتے، نہ بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ IMF کا معاہدہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ امپیکٹ ہوتا ہو۔ کچھ اور شرائط بھی ایڈ ہو گئی ہیں۔ پھر گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ جی ہم تقریباً 2 کھرب روپے جو ہیں ٹریلین، اس کی ہم کوئی ڈسکاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، 5 روپے فرق پڑے گا، اس میں صوبے بھی پیسے ڈالیں گے، اور وہ ہماری ان سے تقریباً بات ہو گئی ہوئی ہے۔ KP نے صاف انکار کر دیا۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کی بھی ابھی کوئی سامنے چیزیں نہیں ہیں، وہ بھی ایک بڑا ہوش پوش تھا پلان تھا۔ لگ یہ رہا تھا کہ IMF کو کہ یہ کوئی ان کے پاس سالڈ پلان نہیں ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ پہلے آپ قریباً $12 بلین کے تو آپ رول اوور پہلے گارنٹی کریں ہمیں، اس کے علاوہ آپ کو 2 بلین فریش لون بھی لینے پڑیں گے، اور اطلاع یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے جو یہ رول اوورز ہیں یہ 3 سال کے لیے رول اوورز آپ ہمیں دکھائیں کہ ہوئے ہوئے ہیں، یہ سال کے رول اوور والی بات شاید نہیں بن رہی، شرائط سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ اور کچھ دن پہلے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب ایک بریفنگ دے رہے تھے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو، تو میں وہاں بیٹھ کے ہم بھی سن رہے تھے اور نوٹس لے رہے تھے۔ اس میں جو انہوں نے لفظ یوز کیے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی جو $12.3 ارب کے رول اوورز ہیں وہ گارنٹیڈ ہیں، یعنی کہ اس کو اب ختم کر دیں گے، یہ طے ہوگی بھی باتیں۔ لیکن چائنا بھی ہم گئے، وہاں رول اوور ابھی تک نہیں آیا، ہمیں سعودی UAE وہ رول اوور ابھی تک نہیں آیا۔ فریش لونز مارکیٹ میں $800 ملین کے لیے تو کمرشل بینک کے بعد چلے گئے ہیں۔ سو جب آپ یہ ایڈ کرتے ہیں، میں زیادہ آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا، ایک تصویر نکلتی ہے جس میں لگتا ہے کہ ابھی بلینز آف ڈالرز کی باتیں چلتی ہیں۔ تو اس لیے اس پہ ذرا ہم بات کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے میں ہیں۔ سیاست عدالت چلتی رہے گی، اصل مسئلہ ہے معیشت کا، اور ٹیکس کو دینے پہ کوئی تیار نہیں ہے۔ جو ریٹیلرز ہیں، دکاندار ہیں، وہ انہوں نے 1 دن کی ہڑتال کی، 1-2 شرطیں اپنی منوا لیں۔ جو ادارے کم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یوٹیلٹی سٹورز والے گئے، انہوں نے 2 دن بند کیا ریڈ زون کے اندر۔ اب ان کی بھی آ گئی ہیں جی گارنٹیز کہ نہیں ہم ادارہ بند نہیں ہونے دیں گے۔ ریٹیلرز کا حال یہ ہے کہ سیلریڈ کلاس جو آپ میں تنخواہ دار طبقہ ہے، ہم نے پچھلے سال 368 بلین روپیز کا ٹیکس دیا، 368 بلین، اور ریٹیلرز نے دیا 18 بلین۔ جو یہ ارب پتی ہیں، سارا کاروبار ہے، یہ حال ہے، لیکن وہ ڈٹے میں کہ ہم نے بھی ٹیکس نہیں دینا، اور بڑے کمپلیکیٹڈ پروسیس ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ شہباز رانا بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تو ٹویٹ دے ماری ہے کہ وی ہیو آلریڈی ڈیفالٹیڈ، کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ہمارے پاس ہم نے پے بیک $16 بلین دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور ابھی رول اوور ہم IMF کنڈیشنز پہ آ رہے ہیں۔ تو اس قسم کی پکچر بن رہی ہے۔ لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آج ہو کیا رہا ہے۔ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو PM آن امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ، بہت شکریہ آپ کا۔ مزمل اسلم نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، یہ ایڈوائزر ٹو CM KP آن فائنانس ہیں۔ شہباز رانا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، اکنامک کورسپونڈنٹ ایکسپریس ٹریبیون کے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنا شو بھی کرتے ہیں۔ شہباز میں آپ سے شروع کروں گا کیونکہ آپ نے 2-3 سٹوریز بھی کی ہوئی ہیں، اور یہ ٹویٹ بھی بڑا خطرناک آپ نے دے مارا ہے
پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آئی ایم ایف کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے ہمارا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا مالک صاحب. دیکھیے جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کا سٹیٹس ابھی بھی ایکٹیو ہے بٹ ان ویٹنگ ہے. ویٹنگ اس لیے کہ جو 12 ارب ڈالر تو آپ کا کیش ڈپازٹ کا رول اوور ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جس میں سے 1 ارب ڈالر آلدو ہو چکا ہے. متحدہ عرب امارات کا 11 ارب ڈالر پیچھے ہے. تقریباً 4 ارب ڈالر کے کمرشل لونز ہیں چائنا کے، اس کی ابھی تک ہمیں فرم کمٹمنٹس نہیں آئی. اور جو 2 ارب ڈالر اس کے علاوہ ہم نے نیا قرضہ لینا ہے اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے اور اس میں کچھ پروگرس بھی آج کے دن ہوئی ہے. تو ان اے وے ڈیلے ہے، ابھی تک یہ آف دا ٹیبل جو وہ ڈیل وہ نہیں گئی. تو جب تک یہ آن دا ٹیبل ہے گورنمنٹ کی اسٹرگل بھی جاری رہے گی اور مارکیٹس بھی جو ہے وہ اس طریقے سے پینک نہیں ہوگی. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ چیز کنکلوڈ ہو جائے مے بی ود ان دس منتھ. اور اگر تھوڑا سا سلپیج بھی آتا ہے، بٹ اگر سلائٹلی سلپیج بھی آتا ہے اس میں پینک ہونے والی ضرورت نہیں ہے. واٹ از مور امپورٹنٹ کہ ہم جو ایک اوور آل ایک سچ ہے، ایک کڑوا سچ ہے، وہ نہ آئی ایم ایف ماننے کو تیار ہے اور نہ ہی حکومت پاکستان ماننے کو تیار ہے. اور وہ سچ یہ ہے کہ ہماری جو صلاحیت ہے ایز اے کنٹری ٹو پے بیک آور ڈیٹس، ہم نے جو قرضے واپس کرنے ہیں وہ صلاحیت ہماری ختم ہو چکی ہے. یہ ایک بڑا ہی ایک سٹرینج ایک طریقہ ایک نظام چل چکا ہے کہ آپ قرضے واپس نہیں کر پاتے. آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے یہ واپس نہیں کر پاتے اور ساتھ ہی وہ کنڈیشن لگا دیتا. اب تو وہ پری کنڈیشن بن گئی ہے نا کہ آپ کے بورڈ کی منظوری نہیں ہوگی تو جب تک آپ ان سے گارنٹی نہیں لے لیں گے. شہباز یہ بتائیں پہلے ہمارے رول اوور سالانہ بیسس سے ہم کرواتے تھے سعودی عربیہ سے اور یہ سارے، اس بار کیا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ 3 سال کا رول اوور دیں؟ میں یہ کچھ خبریں پڑھ رہا تھا. جی بالکل، یہ تو خود فائنانس منسٹر نے کہا تھا 3 سال کے رول اوور والی جو بات ہے یہ ان کی طرف سے آئی تھی. اور جب وزیر خزانہ صاحب گئے ہیں چین اور وہاں پہ انہوں نے 3 سال کی بات کی تھی، اور جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے 3 سال کی بات کی تو چائنیز نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم آپ کو 3 سال کے لیے کر دیں گے تو واٹ آفٹر 3 ایئرس، 3 سال کے بعد آپ کے پاس کچھ پلان ہے؟ تو اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی کلیئر نہ پلان ہے نہ وہ بتا سکے غالباً. تو یہ وجہ جب وہ واپس آئے ہیں چین سے تو اس کے بعد ان کا جو موقف ہے اس کے اوپر چینج. ان کا جی نہیں 1 سال کی بات ہے. تو ابھی حکومت یہ کہہ رہی ہے 1 سال کی اپ فرنٹ کمٹمنٹ ہوگی رول اوور کی اور 2 سال کی ایشورنسز ہوں گی. تو اسینشلی آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ پاکستان قرض واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو جب تک ہمارا یہ 3 سال کا پروگرام ہے تو آپ یہ پیسہ واپس نہیں کر سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ میں ان کو جو بار بار جو براڈر کویسچن ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ مان لو کہ آپ ڈیفالٹ ٹیکنیکلی کر چکے ہو، اٹ از اگر آپ آئی ایم ایف کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے یہ بات مان کر اپنے اندرونی اور بیرونی قرضوں کی دونوں کی ری شیڈولنگ کروا لیں گے، ری اسٹرکچرنگ کروا لیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم ہیں اسٹیٹ آف ڈینائل میں اور آئی ایم ایف کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے اسٹیٹ آف ڈینائل والی کہ ٹھیک ہے جی یہ پیسے واپس نہ کریں، پروگرام کے پیریڈ کے اندر یہ ان سے رول اوور کرواتے رہے تو ہم آرام سے اپنا کام کر کے یہاں سے نکل جائیں. دونوں سائڈز کے اوپر ایک لتھارجی ہے، دونوں سائڈ سے ڈینائل بھی ہے. اور جو لابیز ہیں خاص طور پر جو بینکنگ لابی ہے جس کی اب تقریباً 95-96% تک بیلنس شیٹ حکومت کے قرضوں میں لگ چکی ہے، وہ تو بالکل بھی یہ چیز کو لائک نہیں کرے گی. حکومت اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے، آئی ایم ایف کو یہ لتھارجک ایٹیٹیوڈ پسند ہے اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ 26 ارب ڈالر اس سال واپس کرنا ہے، 16 ارب ڈالر رول اوور. یہ کیسا نظام چل رہا ہے؟ چلیں یہ رانا صاحب کو لیتے ہیں نا. اس میں 2 چیزیں بتائیں مجھے. ہماری کی بڑی چلاکیاں مرواتی ہیں. جو بات شہباز کی بڑی سمپل سیدھی بات ہے کہ اچھا یار یہ ریالٹیز ہیں چھپ نہیں سکتی. مجھے یاد ہے جب یہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ دیا ریلیف دیا تو نو نیمز بٹ اے ویری 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 سینئر پرسن پی ایم ایل این کے اور بڑی سینئر پوزیشن پہ ہیں. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار یہ ہم نے بڑی صحیح موو کیا ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ اگر کرتی تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ تھی، وہ ہو نہیں سکتا تھا. ہم نے پنجاب کے تھرو ریلیف دے دیا، پروونسز پہ کوئی قدغن نہیں ہے اور اسی طرح دوسرے پروونسز کے تھرو بھی ہم ریلیف دے سکتے ہیں. اب آئی ایم ایف نے اسی پہ ہماری گردن دبا لی ہے. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی آپ کی، آپ کیسے صوبوں کے ساتھ گیم کریں گے؟ کوئی صوبوں میں گیم نہیں کرے گا. اور جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے شرائط بڑھتی جاتی ہیں. ہم کیوں نہیں اسٹریٹ بیٹھ کے کہتے اچھا یہ باتیں ہیں. اب آپ نے دکانداروں کی بات کی، ریٹیلرز کی بات کی، انہوں نے ایک دن ملک بند کیا اور اب ہم ان کے لاڈ اتارنے پہ آ گئے. مجھے یاد ہے آپ نے میرے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی نو تھنگ لائک. ان کی 2-3 جائز باتیں ہیں کہ جی پروسیس بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، کیا وہ آسان ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن جو حالات لگ رہے ہیں وہ تو بڑے. آپ نے یہ بھی کہہ دیا ان کو کہ جی ہم کتنا 1.4 کے 2.4 ٹریلین کی ہم ریلیف دینا چاہ رہے ہیں، صوبے بھی دیں گے 1.4. کے پی نے کہا بھیا آپ جائیں، ہم پہلے ہی سستی بجلی دے کے مہنگی آپ سے واپس خرید رہے ہیں. سو پروونسز کو بھی آپ نے
آن بورڈ لیا نہیں لیکن پہلے جا کے IMF کو پلان پیش کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجلی کے ریلیف کا میرا نہیں خیال کوئی ایسا کوئی پلان IMF کو پیش کیا گیا ہے کہ جس میں 2.4 ٹریلین کی کوئی ریلیف دینی تھی. نہیں, ناٹ ٹو مائی نالج. اچھا, دوسرا آپ نے کہا یہ ریٹیلرز سے کچھ واپس نہیں لیا جا رہا. گورنمنٹ ایز اٹ از ہے, ہم نے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے. دیر از نو بیکنگ آف, ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے اس چیز میں. ہاں, موڈیلٹیز جہاں کوئی جو ان کا فکس ٹیکس جو ہم نے لینا ہے, جو سلیبز بنائے اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو وہ بات بھی جو ہے وہ اٹ از آن گوئنگ, کوئی ریورسل نہیں ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پہ بھی کوئی ریورسل نہیں ہے. منسٹری آف انڈسٹریز پلان پیش کرنے لگی ہے کہ اس کو کس طریقے سے فیز آؤٹ کرنا ہے, کیونکہ جینوئن اس میں ایشوز فیز آؤٹ کر رہے ہیں. فیز آؤٹ کے ڈیفینیٹلی اگر ایک آن گوئنگ کنسرن ہے, اس کی لائبلٹی لیکن ختم ہو رہا ہے آپ کے ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا اینڈ. یہ اٹ از ڈیسائیڈڈ, ادھر بھی کوئی بیکنگ آف نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ کوئی ڈیفالٹ ملک ٹیکنیکلی طور پہ کر گیا ہے, تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. موڈیز تو یہ نہیں کہہ رہا, فچ تو یہ نہیں کہہ رہا. موڈیز تو کہہ رہا ہے کہ آپ سٹیبل سے پازیٹیو ہو گیا. اور وہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ آپ کی ڈیٹ, آپ کی میکرو اکنامک کی جو لائبلٹیز ہیں اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے. نہیں, لیٹ می دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہاں ہم ملک کے حالات کوئی بہترین نہیں ہیں, بہت مشکل حالات ہیں. لیکن ہم یہاں کہیں کہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گیا, نہیں کرا ٹیکنیکلی ڈیفالٹ. ہمارا کیا ہے پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, اٹ از بٹوین 70-75% کہ ریونیوز گروتھ نہیں ہو رہی. ابھی ایک خبر یہ لگی ہوئی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, یہ بزنس ریکارڈر کی ہے, کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی FBR کے اندر پلان بن رہا ہے کہ اگر ٹیکس کلیکشن شارٹ فال کنٹینیو کرے تو FBR سجیسٹ کر رہا ہے کہ 1% ہائیک ود ہولڈنگ ٹیکس میں لگا دیں. اب ہر جگہ ایسا کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی, اور میرا نہیں خیال پرائم منسٹر شہباز شریف اس طرح کی پلاننگ کو سپورٹ کریں گے. اگین ناٹ ٹو مائی نالج, اینڈ میں ان میٹنگز میں موجود ہوتا ہوں جہاں یہ فیصلے ہونے ہوتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کی انفلیشن آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کم ہوگی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور آپ نے ایک جو کوئی تقریباً 1.8 ٹریلین کا جو آپ نے ریونیو ایڈیشنل وہ انفلیشن بیسڈ کلیکشن تھی, وہاں سے آپ کو شارٹ فال آیا, کوئی آپ کے ریفنڈز کے ایشو آئے, لیکن FBR اس کو کور کرے گی, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن میں اس میں ایک رائے میں پڑھا تھا کہ انفلیشن پہ جس پر لکھا ہوا ہے کہ جی جو بڑی اچھی بات ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں گئی ہے CPI کی انفلیشن, لیکن انہوں نے کہا جی نان پیرشیبل, اردو میں کیا کہ نان پیرشیبل جو نان فوڈ آئٹمز نکال دیں, جو نان پیرشیبل آئٹمز ہیں, اس کی وجہ سے نیچے آیا ہے. اور دوسرا جو لاسٹ ایئر کا بیس تھا وہ اتنا ہائی تھا کہ وہ آیا, اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی اتنی کم ہوئی ہے کہ لوگوں کی کنزمپشن بڑی کم آ گئی ہے, اور جب خریدتے نہیں ہیں لوگ تو ظاہر ہے چیزوں کی مانگ نیچے آ جاتی ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ بزنسز گرو نہیں کر رہے, جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا کہتے ہیں اس کو, پازیٹیو ٹرینڈز نہیں آ رہے, تو اور ریونیو آپ کی 90 بلین پلس کا شارٹ فال ہو گیا ٹیکس ریونیو میں پہلے 2 ماہ میں, تو کیا یہ رہے گا ٹرینڈ کے نہیں رہے گا؟ ایک تو آپ کی, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ایک کلیکشن جو ٹیکس کی ہے وہ انفلیشن کے اوپر آپ نے پروجیکٹ کی ہوتی ہے, تو وہاں سے شارٹ فال آیا. باقی اس کو FBR کور کرے گی, دے آر ورکنگ آن اٹ. ہمارا وہ جو ڈیجیٹائزیشن اور ٹیکس ایویژن والا معاملہ ہے ادھر سے وی ول کور اٹ. دیکھیں, نہیں, ڈیٹا آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ایکسپورٹس آپ کی بڑھ گئی ہیں, 15% بڑھی ہیں. یہاں وہ واویلا مچایا ہوا ہے کہ جی فلانی 100 فیکٹری بند ہو گئی, فلانا بند ہو گیا, یہ بند ہو گیا. بھئی ایکسپورٹس آپ کی بڑی ہیں تو پازیٹیو سائن ہے نا. آپ نے انفلیشن کو بھی آپ نے کہا کہ جی یہ تو بیس جو تھی وہ ہائی تھی, جو بھی تھا کنٹینیوسلی انفلیشن نیچے آ رہی ہے نا. تو آگے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹس بھی گریں گے, وہ بھی بزنسز کو جو ہے سپورٹ دیں گے. تو ٹرینڈ پازیٹیو ہے, ڈائریکشن پازیٹیو ہے. اب احسان مجھے ایک بات بتائیں, جی اسٹینڈنگ کمیٹیز بڑی سیکرڈ ہوتی ہیں ڈیموکریسی کے اندر, پوری دنیا میں. امریکہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بندہ بلا لے تو اس کے پسینے چھوٹے ہوتے ہیں, پانی کے گلاس پی رہے ہوتے ہیں. گورنر صاحب نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی سینٹ کی میٹنگ میں کہا کہ جی یہ جو رول اوور ہے $12.3 بلین کا, یہ گارنٹیڈ ہے. گارنٹیڈ انہوں نے کہا کہ جیسے طے ہو گیا ہوا ہے, نہیں ہوا ہوا, نہ سعودیز نے طے کیا ہے, نہ انہوں نے کہا ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گارنٹیڈ ہے. وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی نٹی گریٹیز, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے.
نہ وہ جو 2 بلین ایڈیشنل ہم نے ریز کرنا ہے اس کی ایشورنسز کے اوپر ہمیں کوئی ایسی ہمیں کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے. آئی ایم ایف نے کوئی ایڈیشنل شرطیں نہیں لگائیں آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہی ہے نا, دیٹ از دی آئی ایم ایف ایگریمنٹ. اس کے بعد کوئی اس کا کوئی ایڈنڈم یا کوئی نئی چیز تو نہیں اس میں ایڈ ہوئی. چلیں لیٹس گیٹ مزمل آلسو, لیٹس گیٹ مزمل آن دس آلسو. مزمل صاحب آپ کو میں نے اینڈ میں اس لیے رکھا ہے, میں نے کہا آپ شہباز کی بات بھی سن لیں, آپ رانا صاحب کی بات بھی سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں سارے ٹرینڈز پازیٹیو ہیں, ٹھیک ہے ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں لیکن ٹرینڈز پازیٹیو ہیں, ورنہ ریٹنگز کیوں ہماری امپروو ہوں. اگر ٹرینڈز پازیٹیو نہ ہو تو آئی ایم ایف کیوں ہمارے سے بات کرے, اور یہ رول اوورز وغیرہ بھی چیزیں ہو جائیں گی. اچھا جی, پہلے تو رانا صاحب کو میں کلیئر کر دوں, وہ کہہ رہے تھے کہ انڈسٹری کی گروتھ بہت اچھی ہو رہی ہے نا, ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. رانا صاحب پرسوں ڈیٹا آپ نے ریلیز کیا ہے, جون کے مہینے میں آپ کی -0.3% انڈسٹریل گروتھ تھی, اور جو پورا سال کلوز ہوا ہے وہ 0.92%, یعنی 1% بھی آپ کی انڈسٹریل گروتھ نہیں ہے. پچھلا گروتھ ریٹ تو پتہ ہے جی, سوری نہیں, جون کا مہینہ آپ ہی کا تھا نا, اگر اس میں 2-3% لے آتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی انفلیشن کی کہ 9.6% آئی ہے. میرے سامنے ڈیٹا ہے, آپ کنفرم کر لیجیے گا, کل میں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. اگست کے مہینے میں پیاز کی قیمتوں میں 144% اضافہ ہوا ہے, فریش ویجیٹیبلز کی قیمت میں 57.3% اضافہ ہوا ہے, پلسز گرام کی قیمت میں 39% اضافہ ہوا ہے, مونگ کی دال میں 23% اضافہ ہوا, اور میٹ کی قیمت میں 21% اضافہ ہوا ہے. آٹے کی قیمت میں 35% کمی آئی ہے, اور اس کے بعد شوگر میں آئی ہے 3.48%. آپ نے ایک بات کی کہ جی وہ انفلیشن جو ہے نا نیچے آ رہی ہے. سر انفلیشن ہوتی ہے منتھ آن منتھ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ڈیٹا کو میں سمجھتا ہوں, تو سب کی نالج کے لیے. جون میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح تھی 12.6%, جولائی میں کم ہو کے 11.1% ہو گئی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جون سے جولائی میں منتھ آن منتھ انفلیشن 2.1% بڑھی, یعنی کہ اگر میں اس کو اینولائز ریٹ پہ کروں تو یہ 24% ہوتی ہے. تو یہ اسٹیٹسٹیکل تھنگ ہے. اور دوسری بات یہ سر, ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں مالک صاحب, آپ کو کیا 6 روپے 29 پیسے بھی بجلی مل رہی ہے, یا آپ کے کوئی کیمرہ مین کھڑا ہو جو 200 یونٹ 250 یونٹ استعمال کرتا ہو. یہ جو 9.6% جو ڈیٹا آیا ہے مہنگائی کا, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ملک میں بجلی کی قیمت 6 روپے 29 پیسے. سبحان اللہ. وہ ایک کوئی پروٹیکٹڈ کسٹمرز کچھ ہے, ان کی بیسس پہ انہوں نے پوری ملک کی ایگزمپشن ڈال دی. تو یہ ڈیٹا پہ بات اگر کرنا چاہے تو میں ان کے ساتھ اور بھی باتیں بہت ساری کر سکتا ہوں. رہا سوال شہباز رانا نے کہا کہ ٹیکنیکلی آپ ڈیفالٹ ہے. دیکھیں, اگر میں اس میں میری ایک اپنی رائے ہے, اور میں اس کو تھوڑا سا اور اپنی رائے کے حساب سے بتاتا ہوں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا ایس ایل اے ہے, یہ آئی ایم ایف کا ایس ایل اے جو ہے, اس نے ایک طریقے سے ان آفیشلی پاکستان کو کہہ دیا کہ اپنا ڈیٹ ری پروفائل کرائیں, اور اس میں اس نے پہلے بھیج دیا آپ کو چائنا, یو اے ای اور سعودی عرب کے پاس. پہلے ڈیٹ رول اوور کی 1 ایئر کی کنڈیشن ہوتی تھی, اب 3 ایئرس کی اس نے بات کر دی ہے. تو یہ اگر آپ الفاظ کو چھوڑ دیں, جو اس نے پالیسی ایکشن آپ سے مانگا ہے یا جو آپ سے اسٹرکچرل بینچ مارک مانگا ہے, وہ ایک طریقے سے ڈیٹ ری پروفائلنگ کی طرف ہی انہوں نے آپ کو بھیج دیا ہے, اور وہ آپ کو کرنا ہے. دوسری بات, رانا صاحب نے کہا کہ میں وہ تمام میٹنگز میں بیٹھتا ہوں جس میں فیصلے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ فیصلے جن میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں وہاں ہوتے ہی نہیں ہیں, فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایس ایل اے میں کنڈیشنز تھی وہی ہیں, بالکل ان کو ابھی لا علمی ہے, ان کو شاید وقت کے ساتھ پتہ لگ جائے. ایس ایل اے میں جو چیزیں دی گئی تھی اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آ چکی ہیں, اور اسپیشلی جب یہ پنجاب نے بجلی میں 14 روپے دی ہیں, یہ شاید ابھی تک ان تک نہیں پہنچی لیکن ہمارے تک تو پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو ایک بڑی رسپانسبلٹی سے یہ بات بتانے جا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی 4-5 چیزیں ہیں فائنینسنگ گیپ کے علاوہ بھی جو ہمیں کر کے دینی ہے. ابھی رانا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو ہے میں ان سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ ایسی کوئی ابھی ہمیں جلدی نہیں ہے. ہمارے پاس $9-9.5 ارب کے ریزروز ہیں. ہمارے پاس اس مہینے بھی اگر نہ ہو, اگلے مہینے بھی نہ ہو, نومبر دسمبر میں بھی ہو, تو وی آر فائن. گورنمنٹ کو سکون کرنا چاہیے, ٹینشن نہ لیں. لیکن فائنینسنگ گیپ کے علاوہ بھی 3-4 چیزیں کر کے دینی ہے آئی ایم ایف کو, اور اسی مہینے کر کے دینی ہے. اور آخری میں ایک بات, رانا صاحب نے بڑا اچھا لکھا, وہ مجھے پسند آئی ان کی بات, میں ان کو یہاں پہ ان کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا تھا, سنگل اینٹی ریویو ہوتا تھا, وہ ہوتی تھی فیڈرل گورنمنٹ کا. اب جو ہے 5 اینٹی ریویو ہوا کرے گا, 4 پروونس کا پلس فیڈرل گورنمنٹ کا. اب اس سے زیادہ میں نہیں تفصیل کھول سکتا, نہیں بتا سکتا, لیکن یہ میں بتا دوں
کہ رانا صاحب یا تو چھپا رہے ہیں یا پوری طرح اپڈیٹڈ نہیں. شہباز مجھے ایک چیز بتائیں, یہ جو بات کر رہے ہیں ایس ایل اے کی, اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی, کیا جو چیزیں طے ہو گئی تھیں اس کے بعد کیا اس میں جیسے کلیم کر رہے ہیں مزمل, کیا چینجز اور ہوئی ہیں؟ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کیا وہ ریویو ہو رہا ہے؟ بیکاز ہمارا تو خیال تھا کہ ایس ایل اے کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, بورڈ کے پاس چلا گیا کاغذ, اب بورڈ نے ریویو کر کے اپروو کرنا ہے واٹ ایور. یہاں سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ جو پنجاب نے کیا, بجلی کے بلوں پہ کیا, سب کچھ کیا, اس کے بعد یہ چینجز شروع ہوئی ہیں, اور جو چائنا کا وزٹ تھا کیا اس کے بعد پھر ایگریمنٹ میں چینجز شروع ہو گئی ہیں؟ مالک صاحب ایک تو بڑی زیادتی کرتے ہیں, تو فیصلہ آباد کے دو راجپوتوں کو ایک ہی ساتھ لے لیتے ہیں اور دونوں کو مختلف پوزیشنز لینی پڑتی ہیں اور فیکچول لینی پڑتی ہیں. یہ میرا ایک آپ سے گلہ ہے. یہ جو پہلے میں تھوڑی سی چیز ایکسپلین کرتا ہوں, then I'll come to your question. ایک راجپوت کو ہم نے اسی لیے پرماننٹلی اسلام آباد میں ٹرانسفر کرا دیا تاکہ یہ شہر کے اندر نہ خون خراب ہو. دیکھیں جو یہ بات کر رہے تھے رانا صاحب, اس کے بعد I'll come to your question کہ ان کو کوئی ایسا پلان پاور والا کوئی 2024 ارب روپے کا آئی ایم ایف کے سامنے پیش نہیں ہوا. پچھلے ہفتے 2800 ارب روپے کا پلان بجلی کی قیمت کم کرنے کا وہ پیش ہو گیا آئی ایم ایف کے سامنے. پچھلے ہفتے کی میں بات کروں, چند دن پہلے کی, 4-5 دن پہلے کی. اور ان کا اس پلان کے اندر دعویٰ یہ تھا کہ 1400 ارب روپے وفاقی حکومت دے گی اور 1400 ارب روپیہ جو ہے وہ چاروں صوبائی حکومتیں دے گی. اور اس میں مزمل صاحب تو آن ریکارڈ ہیں, مزمل صاحب نے تو آن ریکارڈ اس کو ریفیوز بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیں گے. یہ مجھے نہیں, میں بھی حیران ہوا تھا جب آپ کہہ رہے تھے کہ کون سا منصوبہ ہے. یہ منصوبہ ڈسکس ہوا ہے, لوگوں کے رسپانسز ہیں کہ صوبے نے اس میں جو ہے کوئی 1400 ارب کی انپٹ دینی ہے. میری نالج میں تمام صوبوں نے. جی 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 نہیں, وہ رانا صاحب, وہ آہا چیمہ صاحب نے اور سیکٹری جو پاور ہیں انہوں نے یہ مل کے بنایا تھا, اور اس پلان کے اوپر وزارت خزانہ والا بھی ہنس رہے تھے اور آئی ایم ایف تو بہت بری طریقے سے ہنسے اور اٹھا کے پلان انہوں نے واپس مار دیا. یہ بھی میں آپ کو اگلی خبر دے رہا ہوں. اچھا اب آ جائے دوسری چیز کے اوپر, جو مالک صاحب آپ کا سوال تھا کہ کیا کچھ تبدیلیاں ہوئیں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا 12 جولائی کو, اس کے بعد جی بالکل تبدیلیاں ہوئیں. وہ جو ہم چلاکیاں کرتے ہیں نا کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا اور چیزیں طے پا گئی ہیں اور پنجاب اٹھ کے 45 ارب روپے سے 90 ارب روپے کی سبسڈی دے گا. اس کے بعد آئی ایم ایف نے 3 نئی شرائط پروگرام میں شامل کر دی ہیں جس کی بیس کے اوپر میں نے سٹوری کی تھی, اور وہ بنیادی شرط ہی یہی ہے کہ آج کے بعد جو آپ نے کر دیا سو کر دیا. آج کے بعد کوئی صوبائی حکومت بجلی اور گیس کے اوپر سبسڈی نہیں دے گی. نمبر 1, کوئی صوبائی حکومت کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے خلاف جائے گا. مطلب ان کے 4 حکومتوں کے بجٹ انہوں نے باندھ دیے. اور تیسری چیز مور امپورٹنٹلی انہوں نے کہا جی کوئی صوبائی حکومت کوئی ایسا کام جس سے پروگرام انڈرمائن ہو رہا ہو آئی ایم ایف کا, وزارت خزانہ کو اعتماد میں لیے گئے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرے گی. وزارت خزانہ کا مطلب یہ وزارت خزانہ ایونچولی آئی ایم ایف سے پوچھے گی. تو اس میں بنیادی تبدیلیاں ہو چکی ہیں, اور یہی وجہ ہے جس کی طرف مزمل اسلم صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آج بھی اوپن ہیں. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. $9.5 ارب $9.25 ارب کے ریزروز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. 1-1.5 ماہ ڈیلے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ bring the debt restructuring on the table. اور فائنانس منسٹر صاحب نے اورنگزیب صاحب نے اس کمیٹی بریفنگ میں یہ بھی کہا کہ جون تک ہمارے 13 بلین ہوں گے تو وی آر اوکے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ ہی کی شاید خبر میں تھا, آپ نے کوٹ کیا ہوا تھا کہ جس پروگرام پہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھیں 45 ارب ہے, انہی کے فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے کہ نہیں ایکچولی اس کی ریل کاسٹ 90 ارب ہے. تو یہ تو اگر فائنانس منسٹر اور سی ایم کے فگرز آپس میں نہیں ملتے تو پھر باقیوں کے کیسے ملیں گے؟ جی میں جب یہ سٹوری کر رہا تھا مالک صاحب, اس پہ میں سرچ وغیرہ کیا تو ڈیلی ڈان کی ایک خبر چھپی ہوئی تھی غالباً لاہور سے ہی, کہ جو فائنانس منسٹر ہیں پنجاب کے انہوں نے 90 ارب روپے کا انہوں نے کہا تھا. اور اس خبر کے اندر یہ بھی لکھا ہوا جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ چونکہ ان کا ایک اختلاف تھا تو وہ جس کابینہ کی میٹنگ نے اس کی منظوری دی تھی 45 ارب روپے کے پیکج کی, اس میں وہ شامل نہیں تھے. تو میں نے اس لفظ اس اپنی خبر کے اندر رپورٹڈلی لکھا ہوا ہے. تو ڈان از اے کریڈیبل نیوز پیپر, ان کی یہ خبر چھپ چکی ہے. تو یہ, اور اگر آپ کیلکولیشن بھی کریں تو جو اس کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہوگی, کیونکہ ایک بات بڑی کلیئر ہے, آپ جو کنزمپشن کے اوپر جو ہوتی ہے نا ایک لیول کے اوپر, اس کے اوپر آپ اپنے ایسٹیمیٹس کر رہے ہوتے ہیں. بجلی کی قیمتیں بڑھی
اور بہت سارے فیکٹر. کنزمپشن بھی بڑی ہوگی جب سبسڈی لوگوں کو ملی ہے, تو وہ جب فیکٹرز آتے ہیں ایکچوئل جب اس کی یوٹیلائزیشن ہو تو اس کے اوپر نمبرز ڈیفینیٹلی چینج ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے ہر طرف سے ان کو روک دیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کا لارجر پلان رانا صاحب کیا ہے؟ لائک ہمیں ریونیو گروتھ کے اندر سب کچھ, ہمارا خیال تھا انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا. اسٹیٹ بینک کے گورنر جا کے وہاں بتا رہے تھے میں نے اتنا ٹریلین پروفٹ کما لیا. اسٹیٹ بینک نے یہ نہیں بتایا کہ بینکوں نے کتنے ٹریلین کما لیے ہیں, اور انفلیشن اگر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہی رہنی ہے اور بلکہ اس سے بھی کم ہو گئی ہے, چلیں آپ رکھ لیں 9-10% پہ رکھ لیں, 11% پہ رکھ لیں. انٹرسٹ ریٹ ابھی 19.5% پہ رکھا ہوا ہے. اور جب اس کمیٹی میں ان سے پوچھا گیا بار بار کہ یار کوئی بینڈ وتھ ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا جی ایران والا ایشو چل رہا ہے, اسرائیل والا, وہ کوئی کلیش ہو سکتا ہے, تیل اوپر نیچے ہو سکتا ہے, یہ ویٹ کے ایشوز ہیں, سب کچھ ہیں, وہ بینڈ وتھ نہیں بتاتے. شاید ان کا بھی اب آ رہا ہے معاملہ, آ رہا ہے ان کی ایکسٹینشن کا, ری امپلائمنٹ کا. وہ کہہ رہے ہوں گے کہ میرے رپورٹ کارڈ بنے کہ اتنے ٹریلین کا منافع کمائے, ملک چاہے ڈوب جائے. بینکس اربوں روپے کی فراڈ کرتے ہیں. فراڈ تو نہیں کہوں گا, لیٹس سے دے پلے اے گیم, مینیپولیشن میں, ڈالر مینیپولیشن میں پیسے کماتے ہیں اربوں روپے کے, اور آلموسٹ 100 بلین پلس, اور اس کے اندر جرمانہ ہوتا ہے 29 کروڑ 4 بینکوں کو. انٹرسٹ ریٹ وہ چھیڑتے نہیں ہیں. اگر انٹرسٹ ریٹ چھیڑ دیں تو ہماری ڈیٹ پیمنٹ میں کتنی ہماری پیمنٹ بچ جاتی ہے. تو اسٹیٹ بینک اپنی گیم پہ لگا ہوا ہے. ہمیں کوئی ایک لارجر پلان نہیں لگ رہا تھا. ہر جگہ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں, یہ کریں. نہیں دیکھیں, اگر انفلیشن کم ہو رہی ہے تو آج ہو رہی ہے کم, اٹ ہیز ہیپنڈ. اگر آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوئی ہے تو آج ہوئی ہے بہتر. اگر آپ کا روپیہ مستحکم ہے تو اٹ از آج ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں وہ تو اس لیے بھی ہو رہا ہے. بزنس مین سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ڈالر کیوں خریدنا ہے, ہمارے پاس ہمارے دھندے ہی بند ہو رہے ہیں تو ہمیں ڈالر کیوں خریدنا ہے. دیکھیں ہم نے 30.3 بلین کی ایکسپورٹ کی. میں نے آپ کو اگست کا فگر بتایا ہے, ہیلدی ہے, 15% پچھلے سال ایئر آن ایئر انکریز ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہے کہ چیزیں مختلف, لیکن جو آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی, اگر کاروبار بڑھ رہا ہے, اگر کاروبار بڑھ رہا ہے تو یہ شارٹ فال 90 بلین پلس کا ان 2 ماہ میں ایف بی آر کا کلیکشن میں کیوں آیا؟ دیکھیں میں نے آپ کو اس کا بتایا نا, انفلیشن آپ کو ایک وجہ بتائی کہ انفلیشن ایک حد سے زیادہ, پھر انہوں نے کوئی ریفنڈ دیے. امپورٹ بل کم ہوا نا, انہوں نے ایف بی آر کہتا ہے کہ امپورٹ بل کم ہوا تو وہاں سے میں مار پڑی. امپورٹ بل کم کیوں ہوا؟ آپ کی سن لیں سوال یہ کہ آپ کی 80% امپورٹس آپ کی پروڈکٹ ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جو انپٹس ایز انپٹ کاسٹ. اگر امپورٹ بل اتنا کم ہوا ہے کہ ایف بی آر کی لاسز میسو ہوئے ہیں, ریونیو کلیکشن میں کمی ہوئی, لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ جن کارخانوں نے سامان امپورٹ کر رہے تھے وہ نہیں کر رہے نا. اگست میں تو امپورٹ بڑی ہے, اگست میں تو آپ نے ہیلدی امپورٹ دیکھی ہے. یہ شارٹ فال جو ہے اس کی ڈیٹیل آئی ہوئی ہے کہ کیا ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ایف پی آر نے انشاءاللہ اس کو ہم کور کریں گے آگے آنے والے ٹائم میں. انٹرسٹ ریٹ پہ بالکل ہمارا خیال ہے کہ اب 10% کا آپ کا سپیس ہے, ریل انٹرسٹ ریٹ ہے, تو یہ گرنا چاہیے. یہ ایم پی سی سے ہم تو امید رکھے ہوئے ہیں کہ اچھا شارٹ فال آنا چاہیے, اس میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آنا چاہیے. یہ ان کا تحفہ ہے, یہ ان کی گورنمنٹ کا. مزمل صاحب یہ آپ لوگوں نے, آپ کے بڑے لاڈلے تھے ڈاکٹر باقر صاحب, ان کے ساتھ لگ کے جو آپ نے بل لائے تھے نا اسٹیٹ بینک والا, اور جو آپ نے ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کریٹ کی تھی, وہ آج ہم بھگت رہے ہیں. خالی آپ نے ڈیوٹی کر دی, انفلیشن کنٹرول کرنی ہے. پہلے اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوتی تھی, پھر اس کے اندر ایک انپٹ بھی ہوتی تھی, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایک سیکٹری فائنانس بھی ہوتا تھا, اور لوگ بھی ہوتے تھے. آپ لوگوں نے ایک ایسا جن کریٹ کر دیا اسٹیٹ بینک کا, ورچولی سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وہ غلط کیا تھا جو اسٹیٹ بینک کو, جس طرح آپ لوگوں نے ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا دیا تھا. نہیں, یہ کسی نے آپ کو مس گائیڈ کیا ہے. ایک جو مانیٹری پالیسی کمیٹی تو پہلے بھی تھی, اور وہ پہلے بھی تھی, اور وہ اس کا فیصلہ اس اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس سے کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو وہ انڈیپینڈنس بل یہ تھا کہ ڈپٹی گورنر جو ہے گورنمنٹ ایسے نہیں لگائے گی, اس کا ایک پروسیس ہوگا, تنخواہیں کیا ہوگی. سر اب آپ کے بورڈ کے اندر سیکٹری فائنانس بھی ہوتے تھے اور لوگ بھی تھے جو ایک اوور آل چیزیں دیکھ کے کرتے تھے نا, خالی انفلیشن. مانیٹری پالیسی بورڈ آج بھی وہی ہے, یہ ان کی نااہلی ہے. یہ آئی ایم ایف سے ان کے آگے آواز نہیں نکلتی, زبان نہیں کھلتی ان کی. ہم نے تو یہ ہم ہی تھے نا, آپ یہ بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے اس پہ آ کے لمبی بحث کرتے ہیں, مجھے بریک کرنی ہے, لیکن بریک سے پہلے میں کیٹیگوریکل جواب پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے اسٹیٹ بینک کا ایکٹ پاس امینڈیڈ اور سارا کر کے آ کے, وہ آپ کے نظیر ایک بہترین ڈاکیومنٹ تھا, اور اس کا آج ہم نتیجہ نہیں بھگت رہے. I want your precise answer on that.
ان کی نالائکی چھوڑ دیں. 1994 سے لے کے 2023 تک جس گورنمنٹ نے جو دفعہ IMF سے ایگریمنٹ کیا اس میں یہ شرط مانی, اس کے بعد اس پہ کمپلائنس نہیں کی. تو یہ تھا. اور اچھا یہ بہت بڑے شہزادے ہیں نا باس. میرا سوال بڑا سمپل ہے, جو اسٹیٹ بینک کا ایکٹ آپ نے پاس کیا تھا, was it a good document or a bad document? یہ پوچھ رہا ہوں. ویری گڈ ڈاکومنٹ. اس کی فائنینشیل ان کو جو ہے نا ڈیسیژن میں انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. پوری دنیا میں ایسا ہے, یہ تو پاکستان میں زبردستی. اب مجھے بتائیں کیا یہ تو چلے میں بریک 2 منٹ ڈیلے کر دیتا ہوں. اگر یہ زبردست ڈاکیومنٹ ہے, مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اگر آپ کی لیٹ سے کور انفلیشن, جس دن ہم یہ باتیں سن رہے تھے, کور انفلیشن اگر آپ کی 13% ہے, ہیڈ لائن آپ کی 11% ہے, اب آپ کی انفلیشن اور نیچے آ گئی ہے, اور 19.5% آپ کا مارک اپ ریٹ جا رہا ہے, مجھے کوئی جسٹیفیکیشن بتا دیں کہ یہ سن لیں کہ یہ کم از کم 5-6 پوائنٹ نیچے نہیں آنا چاہیے انٹرسٹ ریٹ. I think that will be too quick to 4 تو کر لیں, 3-4 تو کر سکتے ہیں. 30 سیکنڈ. سر جب اپریل 2022 کو ہماری حکومت گئی تھی تو انفلیشن 12% تھی اور ڈسکاؤنٹ ریٹ 12.25% تھا. ٹھیک ہے, اب یہ کہتے ہیں 9.5% انفلیشن ہے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ 18 ہے یا 17.5 ہے. تو یہ ان کی نااہلی ہے. ہمارے ٹائم میں تو یہ 8% کا اسپریڈ. گورنر صاحب کا حکم ہے نا, یہ تو فیڈرل, یہ تو گورنر ہے جس کو آپ اس گورنر کو ساری پاور دے کے چلے گئے تھے کہ وہ سمپلی ڈیسائیڈ کر لیں یونیلیٹرلی بیٹھ کے. ہم نے جو پاور دی, وہ پاور دی, اس کو ہم نے انفلیشن کے ساتھ چلایا. اب یہ نہیں کروا سک رہے, گورنر کو لگائے ہو ابھی ان کے ہی ہیں, اسحاق ڈار کے نومینیٹڈ تھے, مفتا کسی اور کو لگانا چاہتے تھے. تو ان کا قصور ہے نا کہ انہوں نے کس گورنر کو لگا دیا, یا وہ کنونس نہیں کر پا رہے آگے. میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد رانا صاحب آپ کا بھی جواب لیتا ہوں. اینڈ شہباز, آئی وانٹ یو ٹو پٹ یور 2 cents ان دس آلسو. جو گورنر والا ایشو, اور یہ عام جس بزنس مین سے میں بات کرتا ہوں کہتا ہے جی اگر 19.5% ریٹ ہے, آپ دیکھیے کہ سپریڈ جو ہے بڑے درمیانے کاروبار کا تو 5-6 پوائنٹ اس کے اوپر آپ اور ایڈ کر دیں, بڑے بزنس کا تو شاید 2-3% پوائنٹس سپریڈ ہوتا ہے. تو یہ جب آپ 19.5 سنتے ہیں تو 19.5 نہیں ہے, یہ چھوٹے کاروبار کے لیے تو 22-24% بن جاتا ہے. کون کرے گا دھندا اس پہ؟ گورنر صاحب ہے اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں, میں نے اتنے ٹریلین کما لیے اور جناب میں انفلیشن کو یہ لے آیا. یہ کیسی خاموشی ہے؟ یہ تو قبرستان والی خاموشی بن رہی ہے بزنس سیکٹر میں. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا ران صاحب یہ بتائیں, آج حنیف عباسی صاحب بھی بول رہے تھے, آئی پی پیز پہ بڑے لوگ بول رہے تھے کہ آئی پی پیز کا بڑا ایشو ہے, بلکہ یہ نیوز کے اندر 3 سپٹمبر کو خالد مصطفیٰ کی ایک بڑی اعلامی خبر چھپی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی جا کے کچھ یہ آئی پی بی اونرز جا کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیڈر سے بھی ملے ہیں, وہاں جا کے انہوں نے ایک نئی گیم کی ہے. انہوں نے جا کے یہ تاثر دیا کہ جی سارا جو ملبہ پڑا ہوا ہے نا, وہ جو چائنیز پلانٹس ہیں ان کی پیمنٹ سے ایک جگہ اور کہا کہ جی 650 ارب ایک پیمنٹ ہے, اور اسی طرح 270 بلین ایک اور پیمنٹ ہے, اور ہمیں تو جو 94 اور 2002 والے تھے ہمیں تو صرف $130 بلین ملا ہے, صرف 130 بلین. ہر کوئی اب یہ چائنیز پہ ملبہ ڈالتا ہے ہر قسم کا, اور کہتے ہیں کہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاؤ. پہلی بات ہے کہ جو چائنیز پروجیکٹس لگے بھی ہیں یہاں سے 2-3 مین بڑے ہیں, ان کی ایفیشنسی اور ہیٹ آڈٹ سامنے ہیں. ان آئی پی پیز والوں نے جنہوں نے بکال ان کی ہمیں صرف 130 ارب ملا ہے, یہ تو ہیٹ آڈٹ بھی ملا ہے, کچھ بھی نہیں کرا ہے. اب مجھے بتائیں آئی پی پیز پہ کیا ہو رہا ہے, بیکاز اصل چیز تو بجلی نے مارا ہوا لوگوں کو. مالک صاحب 2 کمیٹیز ہیں. ایک کمیٹی جو ہے یہ آپ کے 94, 2002 اور اس کے آنورڈ جو آئی پی پیز ہیں ان کو ریویو کر رہی ہے, ان کا آڈٹ کر رہی ہے, اور بڑی باریکی گہرائی کے اندر جا کے وہ اس کو دیکھ رہی ہے, اور وہاں جہاں گنجائش ملی ہم ضرور اس میں سے رزلٹ نکالیں گے. اور پھر ایک دوسری کمیٹی ہے جو آپ کی چائنیز آئی پی پی کے حوالے سے, کیونکہ یہ زیادہ تر G2G بلکہ ساری G2G یہ پروجیکٹس لگے ہیں جو چائنیز لگے, تو وہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ انوالوڈ ہے ڈیٹ ری پروفائلنگ کے اوپر. تو یہ 2 لیگز پہ کام ہو رہا ہے, اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ اس سے رزلٹ نکلے گا. یہ جتنی باتیں آئی پی پیز پہ ہو رہی ہیں ہم تو کام کر رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں گنجائش نکلے گی, اور بالکل نکلنی چاہیے, یہ جائز بات ہے. وہ ایک محمد علی صاحب تھے, انہوں نے ایک بڑی ڈیمننگ رپورٹ بنائی تھی, جی ان کو آپ نے ایسے پی ایم بنا دیا, وہ خاموش ہو گئے, وہ آپ بولتے نہیں ہیں. نہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں.
اور وہ کام کر رہے ہیں. وہ اس لیے تو نہیں شامل کر لیا کہ بولیں نا آپ. نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکشن ہونے جا رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. میں زیادہ دیکھیں جب ٹاکنگ ڈیز منتھس ویکس, we're talking days and weeks, days and weeks. تو یہ آپ کو ویک کا مطلب 1 مہینے سے کم. ہاں, days and weeks انشاءاللہ. شہباز یہ مجھے بتائیں, if I remember correctly, شاید آپ ہی کی رپورٹ پڑھا تھا, میں کس کی پڑھا تھا, کہ جب یہ چائنیز کے ساتھ بھی IPPs کی بات ہوئی, ری الائنمنٹ اور یہ ری ٹولنگ ان کی, تو وہاں سے شاید یہ بھی ہم نے سنا ہوگا کہ پہلے اپنیوں کو تو سنبھالیں پھر آگے ہمارے سے بات کریں. کچھ اس قسم کی بات ہوئی تھی وہاں؟ نہیں, ایک جنرلی تو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ اگر اوور آل جو پاکستان میں سے جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت تقریباً 40 سے 42 ہزار میگا واٹ ہے, اس کا جو میجورٹی اس کی جو جنریشن ہے وہ تو گورنمنٹ کی اپنی ہے. اور یہ جو گورنمنٹ کے جو پلانٹس ہیں, یہ جو 2015 والی IPPs کی پالیسی ہے جس میں چائنیز پلانٹس بھی لگے تھے, یہ اس کے تحت لگے ہوئے ہیں, جس میں 4 LNG کے پلانٹس ہیں, 2 فیڈرل گورنمنٹ کے, 2 صوبائی حکومت کے پنجاب کے, اس میں وہ نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں, اس کے علاوہ آپ کے وہ چائنا کے پاور پلانٹس ہیں. تو سب سے بڑا جو شراکت دار ہے, جو سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے, وہ پاکستان کی حکومتیں خود ہے, نمبر 1. نمبر 2 چائنا کا 2nd شیئر آتا ہے اس کے بعد. تھرڈلی پھر جا کے وہ یہ جو ہمارے 2004 یا 1994 والی پالیسی والے لوگ بات کر رہے ہیں, وہ بات ان کی ٹھیک ہے, ان کی بات غلط نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو ان کی ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں وہ آلموسٹ ہو چکی ہیں, اب ان کو ایکویٹی پیمنٹس ہو رہی ہیں اور وہ بالکل اپنی ایکسپائری لائف کی طرف چل رہے ہیں, سوائے ان کے جن کو چندے کو ایکسٹینشن دی گئی تھی. یہ جو پرابلم ہے, اٹ از اسینشلی اینڈ پرائمریلی یہ حکومت کے پاور پلانٹس کا اور اس کے بعد چائنیز پاور پلانٹس کا ہے. تو ان کو, جیسا کہ میں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بھی بات کرتا ہوں, پہلے باہر جانے سے پہلے گھر کا آپ ڈومیسٹک ڈیٹ ریسٹرکچر کرو, اور اسی طریقے سے اگر آپ نے چائنیز پاور پلانٹس کو کھولنا ہے تو اس سے پہلے آپ اپنے جو پاور پلانٹس ہیں حکومت کے وہ کھولیں. جو انہوں نے IMF کے ساتھ مالک صاحب پلان شیئر کیا تھا, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ اونڈ پاور پلانٹس ہیں اس کی ایکویٹی کو بھی یہ کچھ کم کرنے جا رہے ہیں. تو دیٹ از پارٹ آف دا پلان. لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم ہمیشہ بیوروکریسی جو ہے نا, ہمیں وہ ٹرک کی ایسی بتی کے پیچھے لگا دیتی ہے جس کا حل نہیں ہے. یہ سب کچھ ہمیں صاحب مانتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, یہ سب کچھ ہے. اگر چائنیز والی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہو بھی جاتی ہے, جس کی آپ کو ایڈیشنل کاسٹ کو $1.5 دینی پڑے گی, آپ کے ٹیرف میں کمی آ رہی ہے 3 سے 5 روپے کی. یہ میں آپ کو بیسٹ بتا رہا ہوں. یہ حکومت نے میرے اور آپ کے اوپر, اور جو باقی لاکھوں کروڑوں صارفین ہیں جن سے یہ سبسڈی لے کر 300 یونٹ سے کم والے جو کنزیومر ان کو سبسڈی دے رہی ہے, وہاں پہ کمی کریں. جو آپ کا ایوریج بجلی کا ٹیرف ہے نیپرا ڈیٹرمنٹ, وہ 33 روپے فی یونٹ ہے, اور آپ کا جو میکسیمم میکسیمم گورنمنٹ ڈیٹرمنٹ اور نیپرا اپروو ٹیرف ہے وہ 49 روپے فی یونٹ ہے. اس میں ٹیکسز وغیرہ کی بات نہیں کر رہا. تو یہ 33 اور 49 کا جو فرق ہے یہ 16 روپے فی یونٹ ہے, جو حکومت میری اور آپ کی, ہم سب کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. 16 روپے فی یونٹ ہم سے لے کر نیچے سبسڈی دے رہی ہے. میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ میں ان کی جگہ پہ جا کے سبسڈی دوں گا, میرے سے اپنا بل نہیں دیا جا رہا. تو یہ بات تو ہے, انڈر ڈسکشن ہے کہ جو یہ سلیبز ہے اس کو ختم کیا جائے, لیکن یہ ابھی فارملائز نہیں ہوا پلان, اور سلیبز ختم کر کے جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ریلیف, ان کو ڈائریکٹ بسپ کے ذریعے جو ہے وہ سبسڈی دی جائے. دس از انڈر ڈسکشن, لیکن یہ ایک نظام جو پرانا چلتا ہے, سلیبز ختم ہونے کا نظام ڈسکس ہو رہا ہے, لیکن فارم ابھی فائنل نہیں ہوا. اس کے اوپر بات چیت ہے, کمیٹی ایک کام کر رہی ہے, لیکن میں ایگری کرتا ہوں اس کانسیپٹ سے کہ سلیبز ختم ہونے چاہیے, اور اگر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا اس کو ڈائریکٹ. مزمل صاحب, آپ لوگ بڑا تقریریں کرتے ہیں, آپ کے لوگ بھی کھڑے ہو کے یہ IPPs کے اوپر کہ ان لوگوں نے مہنگے لگا دیے, سب کچھ کر دیے. آپ ہی کی گورنمنٹ میں دیکھ رہا تھا 2 IPPs کے آپ نے کانٹریکٹس ایکسٹینڈ کیے, کیوں؟ سر سب سے پہلے تو آپ نے مطلب یہ 2 کانٹریکٹس کی بات کی ہے, وہ ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے پہ لے کے گئے ہیں, نمبر 1. دوسری چیز یہ کہ ہم نہ ہوتے اور اگر ہم 94 اور 2002 کی پالیسی کا ریویژن نہ کراتے, اس کے علاوہ کرکے کا جو ہے مسئلے کو حل نہ کراتے, تو یہ ابھی جو 70 روپے کی بجلی دے رہے ہیں یہ بھی آپ کو نہ ملتی. تو ایک چیز کا کریڈٹ دیں. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ سے وہ یہ کہہ لیں کہ کلیم کہتے تھے کہ خیبر پختونخوا نے کیا کام کیا ہے, تو 17 پروجیکٹ ہے ہمارے اس وقت ڈیم کے, 10 آن گوئنگ چل رہے ہیں اس وقت, اور اس کی اس مہنگائی کے دور میں بھی جو بجلی کی بنانے کی لاگت آئے گی وہ 8 روپے یونٹ آئے گی. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پنجاب حکومت نے جو ماضی میں پروجیکٹ لگائے ان کی کیا کاسٹ ہے,
اور یہ میں صوبائی پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں جو پہلے جو تھینک یو ویری مچ محمد صاحب. آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. میرے کان میں چیخ رہے ہیں بار بار کے کلوزنگ. اب تو کلوزنگ کا وقت بھی نہیں رہا. لیکن ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آج پروگرام میں آیا, ویسے بھی دیکھ رہے تھے کہ فائنانس کے میٹرز بڑے سیریس میٹرز ہوتے ہیں. اس طرح نہیں کیجولی لے سکتے. جس طرح ایک ایگزامپل دے دیں, پنجاب گورنمنٹ نے یہ بجلی کے بلوں میں کمی کی, چیف منسٹر کہتی ہیں 45 ارب کا امپیکٹ, فائنانس منسٹر کہتے ہیں 90 بلین کا امپیکٹ. ان کے ایک اور ایکسپرٹ تھے, ان سے سنا کہ نہیں یہ دونوں فگر غلط ہیں, ایکچولی 75 ارب کا امپیکٹ تھا. اگر ایک گورنمنٹ کے 3 فگر آپس میں نہیں میل کھاتے تو اللہ ہی رحم کرے. لیٹس ہوپ کہ کم از کم اب جو پلانز بن رہے ہیں, آئی ایم گلیڈ کہ رانا احسان نے 2-3 اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہفتہ دنوں کی بات ہے, لیس دین اے منتھ آپ کو آئی پی پیز والے معاملے پہ چیزیں سامنے آئیں گی. سلیبس کا جو فراڈ چلتا ہے اور عام لوگ رگڑا جاتا ہے, وی ہوپ یہ تو اگری کرتے ہیں, ان کے بڑے اگری کریں گے کہ نہیں, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن سلوشنز پیپل اورینٹڈ ہونی چاہیے. بکس بیلنسنگ سے بہت ڈرامہ ہو گیا, اب اور چل نہیں سکے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.